السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، میرے معزز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم اور بڑی قیمتی بات لے کر آیا ہوں جو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور اس شخص کے جب نام اعمال کو کھولا جائے گا تو اس کے پاس بہت ساری نماز ہوں گی، بہت سارے روزے ہوں گے، بہت سارے عبادات ہوں گے، بہت سارے زکوٰۃ کے ثواب ان کے پاس موجود ہوگا، بہت سارے نیک اعمال کا ثواب ان کے پاس موجود ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہوں نے دنیا میں رہ کر بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو رلایا ہوگا، کسی کو تکلیفیں دی ہوں گی، کسی کو بہت برا بھلا کہا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی۔ ایسے شخص اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے حاضر ہوگا ایک شخص دوسرا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کہے گا کہ اے اللہ، انہوں نے میرا حق دبایا تھا، انہوں نے میری زمین جو میرے نام میں تھا اپنے نام میں دھوکے سے کروا لیا تھا، اے اللہ مجھے حق دلوائیے، میرے ساتھ انصاف کیجئے، انصاف کا معاملہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود کہیں گے ایسا کر کے آیا ہے، ایسا کر کے آیا ہے، کسی کی زمین کو ناحق دبا لیا، اپنے نام میں دھوکے سے کروا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ چلو ان کے پاس جو نمازیں ہیں، نماز کے ثواب جتنا ہے وہ تم لے کر چلا جاؤ۔ لہذا کل قیامت کے دن وہاں درہم و دنانیر نہیں چلنے والا ہے، روپیہ پیسہ نہیں چلنے والا ہے، سکہ نہیں چلنے والا ہے۔ وہاں چلے گا تو نیک اعمال چلے گا، وہاں چلے گا تو نمازیں کام آئیں گی، زکوٰۃ کام آئے گا، روزہ کام آئے گا۔ لہذا وہ شخص اس شخص کی ساری نمازوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا شخص آئے گا کہ اے اللہ کے رسول، انہوں نے ناحق خون بہایا تھا میرا، میں نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، لہذا جو میرا حق بنتا ہے مجھے حق دلوائیے، میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ ان کے پاس جتنے روزے ہیں، روزے کے جتنے ثواب ہیں تم لے کر چلا جاؤ، تم لے کر چلا جاؤ۔ لہذا وہ روزے کا ثواب لے کر چلا جائے گا۔ تیسرا شخص آئے گا کہ اے اللہ کے رسول، انہوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، میرے اوپر تہمت لگائی تھی، اے اللہ ان کا جو حق بنتا ہے مجھے دلوائیے، میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجئے۔ لہذا اس شخص کو زکوٰۃ کا ثواب دے دیا جائے گا کہ چلو تم زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا جاؤ۔ پھر چوتھا شخص آئے گا اور کہے گا
کہ اے اللہ انہوں نے میری دکان سے سامان لیا تھا اور تاریخ طے ہو گئی تھی کہ اتنی تاریخ کو پیسہ دینا ہے، لیکن اب تک نہیں دیا اور مرنے کے وقت وصیت بھی نہیں کی۔ اے اللہ مجھے حق دلوائیے جو میرا حق بنتا ہے اور جو میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجیے، لہذا ان کے پاس جو حج و عمرہ کا جو ثواب ہوتا ہے انہیں دے دیا جاتا ہے۔ اب سارا ثواب ختم، ساری نیکیاں ان کی ختم ہو گئی ہیں، ان کے نامہ اعمال میں اب نیکیاں نہیں بچی ہے، ثواب نہیں بچا ہے۔ اب وہ شخص کیا کرے؟ وہ شخص بے یار و مددگار کی طرح، بے سہارے کی طرح رب کے سامنے کھڑا ہے اپنے سر کو جھکائے ہوئے، لیکن رب بھی فیصلہ کرے گا، نیکیاں رہے گی تب تو فیصلہ کرے گا۔ نام اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے باوجود ایک شخص اور آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ انہوں نے میرا حق دبا لیا تھا، اے اللہ میرا حق نہیں دیا تھا، اے اللہ مجھے حق دلوائیے، میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے اب اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکیاں نہیں ہے، اے میرے بندے ایسا کرو تمہارے پاس اگر کوئی گناہ ہے تو اس کے سر پر لاد کر چلے جاؤ۔ اب یہ شخص دنیا میں رہ کر نمازیں ادا کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج و عمرہ کرتا تھا، لیکن دوسروں کو ستاتا بھی تھا، گالیاں بھی دیتا تھا، حق بھی بارتا تھا، زمین بھی دبا لیا تھا، تو کل قیامت کے دن بے یار و مددگار اور بے سہارے کی طرح شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو، بلکہ کل قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جس کے پاس ایک بھی نیکیاں نہیں ہوگی، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوگا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالی جب دیکھیں گے کہ اس کے پاس ایک بھی نیکیاں نہیں ہیں تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ تو دوستوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو کیوں ہم دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر لیں؟ کیوں ہم دوسرے کی زمین کو اپنے نام میں لکھوا لیں؟ کیوں ہم دوسرے کے جائیداد کو اپنے نام پہ لکھوا لیں؟ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے، میری بات یہ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے تو آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجئے اور اس کو پھیلانے کی بھی کوشش